اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد افضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما وألحقني بالصالحين. بسم الله الرحمن الرحيم. ان المتقین فی جنات وعیون. ان المتقین بے شک پرہیزگار لوگ فی جنات و باغوں میں ہوں گے، وعیون اور چشموں میں ہوں گے. ادخلوها بسلام کہا جائے گا ان کو، یا یقول لهم الملائکہ ان کو فرشتے کہیں گے، ادخلوها داخل ہو جاؤ، بسلام سلامتی کے ساتھ. اے بسلام اے لسلامتکم عقائد الفاسدہ، آمینین امن میں ہوں گے تم موت سے. ونزعنا ونزعنا اور ہم نکال ڈال لیں گے ان کو، ما فی صدورم جو ان کے سینوں میں ہے، من غل غل سے، عداوت سے، اخوانن وہ بھائی ہوں گے، علی سرر وہ تختوں پر بیٹھے ہوں گے، متقابلین آمنے سامنے. لا یمسہم نہ پہنچے گا ان کو پیا اس میں، نصب کچھ تکلیف، وما ہم منہا اور وہ نہیں ہوں گے ان سے، بمخرجین کہ ان کو نکالا جائے. نبئ عبادی آپ خبر دے دے میرے بندوں کو، انی انا الغفور الرحیم بے شک کہ میں بڑا بخشنے والا مہربان ہوں. وان عذابی اور بے شک میرا غضب هو الغضب العلیم وہ غضب درناک ہے، اے لمن مات علی الشرک. ونبئہم آپ خبر دے دے ان کو، عن ضیف ابراہیم ابراہیم علیہ السلام کے مہمانوں کے متعلق. اذ دخلوا جب چلے آئے، علیہ اس پر، فقالوا انہوں نے کہا، سلاما انہوں نے سلام کیا. قالا تو کہا ابراہیم علیہ السلام نے، انا بے شک ہم، منکم تم سے، وجلون ڈرنے والے ہیں، ہمیں خوف ہے آپ سے. کہتے وجل اور خوف میں فرق ہے. وجل اس ڈر کو کہتے ہیں جس کے آثار چہرے پر ہو. قالو انہوں نے کہا، لا توجل آپ نہ ڈرو، خوف نہ کرو. انا نبشرک بے شک ہم خوشخبری دیتے آپ کو، بغلام ایک لڑکے کا، علیم جو علیم ہوگا، جو جاننے والا ہوگا. قالا تو کہا انہوں نے، ابشرتمونی تم خوشخبری سناتے ہو مجھ کو، علی ان مسنیا علی خوشخبری سناتے ہو مجھ کو، علی ان مسنیا جب پہنچ چکا ہے مجھ کو، الکبر بڑھاپا. فبما تبشرون پس کس سبب سے تم مجھے خوشخبری سناتے ہو. قالو انہوں نے کہا، بشرنا کا ہم خوشخبری دیتے آپ کو، بالحق اے بالولد الحق لاظہار الحق، فلا تکن آپ نہ ہو، من القانتین نا امیدوں میں سے. قالا تو کہا ابراہیم علیہ السلام نے، ومن یقنط اے لا یقنط نا امید نہیں ہوتا، من رحمتی
اللہ کی رحمت ربی، اپنے رب کے رحمت سے، الا الضالون، مگر کون؟ گمراہ لوگ۔ قالا، تو انہوں نے کہا، فما حدبکم، کیا شان ہے تمہارا، ایھا المرسلون، اے فرشتوں، کیا مہم ہے تمہارا؟ کیونکہ بشارت کے لیے تو ایک بھی کافی ہوتی ہے۔ قالو، انہوں نے کہا، انا ارسلنا، ہم بھیجے گئے، الی قوم، الی اہلاک قوم مجرمین، الا آل لوط، مگر نہ قوم لوط علیہ السلام کا، انا لمنجوم، ہم نجات دیں کہ ان کو، اجمعین، سب کو، الا امرأتہ، مگر نہ ان کی بیوی، قدرناہا، ہم نے حکم کیا ہے ان کے لیے، انا، بے شک وہ، لمن الغابرین، اور غرق ہونے والوں میں ہوگی، انہو لمن الغابرین، اور رہ جانے والوں میں ہوگی۔ فلما جاء، جب آیا، آل لوط، لوط علیہ السلام کے اہل کے پاس، المرسلون، وہ بھیجے ہوئے فرشتے، قال، انہوں نے کہا، انکم، بے شک تم، قوم منکرون، تم لوگ ہو، منکرون، جس کو ہم نہیں جانتے، ناآشنا لوگ ہو، منکر قسم کے لوگ ہو۔ قالو، انہوں نے کہا، بل جئناک، ہم آئے آپ کے پاس، بما، اس غضب پر، کانو، جو ہے، فی، اس میں، یمترون، اس میں یہ لوگ شک کرتے، وآتیناک، اور ہم نے دیا ہے، ہم آئے آپ کے پاس، بالحق کے، بالخبر الحق کے، وإنا لصادقون، اور بے شک ہم سچے اس میں، فأسر بأہلک، تو روانہ کر دو اپنے اہل کو۔ دیکھو، اسرا یسری، اسران کا معنی ہے رات کو روانہ کرنا، رات کو سفر کرنا، لیکن چونکہ وہاں لیل آگے آ رہا ہے تو اس کو تجرید کہتے ہیں، کہ ایک لفظ کے دو معنی ہو، اس میں سے ایک کو لے کر دوسرے کو چھوڑے، تو فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ، سو لے نکل اپنے گھر والوں کو، بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ، کچھ حصہ رات کا، وَاتَّبِعْ، اور تو ہو جا، ادبارم، ان کے پیچھے، وَلَا يَلْتَفِتْ، اور التفات نہ کرے، توجہ نہ کرے، منکم، تم میں سے، احد، ایک، وَامْضُوا، اور چلے جاؤ، حیث تؤمرون، جہاں تم کو حکم ہے، وَقَضَيْنَا، وَأَوْحَيْنَا، اور ہم نے وحی کیا، الیہ، اس کو، ذَلِكَ الامر، اس امر کا، ان دابر ہؤلاء، کہ جڑ اس قوم کا، مقطوع، و کٹے گا، مصبحین، صبح کے وقت۔ دیکھو یہ مصبحین جو ہے نا، اصبح یصبح اصباحا، کٹے گا ان کے جڑ، مصبحین، اس حال میں کہ وہ صبح کرنے والے ہوں گے، وہ صبح لانے ہو کر، اصبح یصبح اصباحا، صبح کو لانا۔ اب صبح کو لانے والا تو اللہ کی ذات ہے، کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے۔ کشاف فرماتے کہ ان کو مصبحین کہنا، یہ مجازن داخلین فی وقت الصبح، غضب تب آئے گا جب یہ صبح کے وقت میں داخل ہوں گے۔ وجاء اہل المدینہ، اور آئے شہر کے لوگ، سدوم والے، یستبشرون، وہ خوشی کر رہے تھے اس لڑکوں پر۔ قالا، تو کہا انہوں نے، ان ہؤلاء ضیفی، کہا لوط علیہ السلام نے، یہ میرے مہمان ہیں، فلا تفضحون، آپ مجھ کو رسوا مت کرو، واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، ولا تخزون، اور مجھے خفا نہ کرو۔ قالوا، انہوں نے کہا، اولم ننہا کا،
ہم نے تجھ کو منع نہیں کیا تھا عن العالمین، جہاں کی حمایت سے، کہ ہم جو کریں گے آپ نے ہمیں، لوگوں کو ہم سے نہیں بچانا، آپ نے ہمیں کچھ نہیں کہنا. اے التکلم اذا قصدنا بالفاحشہ، اذا قصدنا بالفاحشہ. قال تو کہا ہؤلاء بناتی، یہ جو ہے نا یہ میرے قوم کے بیٹیا ہے. ان کنتم فاعلین، اگر تم ہو نکاح کرنے والے تم ان سے نکاح کرو. لعمرو کا، قسم ہے آپ کے عمر کا. انہم لفی سکرتہم، بے شک یہ لوگ لفی سکرتہم، یہ اپنے مستی میں ہے، مدہوش ہے. لعمرو کا، آپ کی عمر کی قسم. اب یہاں یہ بات سمجھنا، یہ قرآن مجید میں یہ جو قسم آئے، کہ آپ کی عمر کا قسم، حضور نے فرمایا کہ من حلف بغیر اللہ فقد اشرک، جس نے غیر اللہ پہ قسم کھایا وہ مشرک ہو گیا. اس لیے فقہا فرماتے کہ غیر اللہ پہ قسم کھانا وہ جائز نہیں ہے. لیکن قرآن مجید میں بہت سے قسمیں جو غیر اللہ پر ہے، جیسے والتین والزیتون والشمس والقمر والضحیٰ. اب حدیث میں منع ہے، قرآن مجید میں غیر اللہ پہ قسمیں موجود ہے. اب امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان اللہ یقسم بما شاء من خلقی ولیس لأحد ان یقسم الا باللہ. یہ قانون یہ لوگوں کے لیے، اللہ جس چیز پر بھی قسم کھانا چاہے کھا سکتے. کیونکہ اعتراض تو معمور پر پڑتا ہے. اللہ تعالیٰ تو جو ہے نا وہ آمر ہے، حکم کرنے والے. لا یسأل عما یفعل وهم یسألون، لوگوں سے پوچھا جائے گا، اللہ سے کوئی نہیں پوچھ سکتا. علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جہاں پر یہ جو قسمیں ہیں نا، اس سے مضاف معذوف ہے پہلے. یہ بنیادی طور پر ہوتا ہے اے ورب التین ورب زیتون. تو رب کا لفظ جو ہے نا یہ مضاف اس کا معذوف ہوتا ہے، تو یہ قسم اصل میں رب پہ ہوتا ہے. اس کے متعلق ہمارے شیخ القرآن علامہ عبد الحادی شاہ منصوری نور اللہ مرقدہ کا تحقیق یہ ہے کہ دیکھو، فرماتے ہیں قسم جو ہے نا وہ 3 قسم پر ہے. پہلا قسم وہ ہے جو تعظیم کے لیے ہوتا ہے، اور جو فقہ میں باس ہے وہ اسی کے متعلق ہے.
اور یہ قسم جو تعظیم کے لیے ہوتا ہے، اس کا مراد یہ ہوتا ہے کہ جو مقسم بھی ہی ہے، اگر میں اپنے اس بات میں جھوٹ ہوں تو مجھے میرے پکڑنے پر وہ قادر ہے، وہ میرا مجھے پکڑ سکتا ہے، وہ مجھے پکڑے گا. یہ جو ہے نا، یہ اللہ کے علاوہ کسی پر یہ قسم کھانا جائز نہیں. فرمایا دوسرا قسم وہ استشہاد کے لیے، وہ یہ ہے کہ جس چیز پر قسم کھایا جائے اس کو دلیل بنائے اپنے دعوے پر. اور قرآن مجید میں یہ بہت زیادہ ہے. ایک فارسی کا شاعر کہتا ہے، قسم بلب میگون تو و زلف شبگون تو کہ تو محبوب دلربائی، کہ آپ کے لب اور آپ کے بالوں کی قسم. تو معنی ہے کہ آپ کا لب اور آپ کے بال یہ اس پر دال ہے کہ آپ جو ہے نا وہ محبوب، بہترین محبوب، یعنی آپ کا حسن گواہ ہے، دال ہے آپ کی محبت پر. تو یہ جو والفجر ہے، والضحیٰ ہے، والشمس ہے، یہ سب چیزیں یہ دعویٰ پر دلیل کے لیے، گواہی کے لیے آئے. اب جو دلیل گواہی کے لیے، استشہاد کے لیے آتا ہے تو اس پہ قسم کھانے تو کوئی مسئلہ پھر اس میں نہیں ہے. اور قسم کی تیسری قسم وہ جو ہے نا دعا کے لیے. اب دعا دو قسم کا ہے، دعا بالخیر بھی ہے، دعا بالشر بھی ہے. دعا بالخیر کی مثال یہ لعمرو کا، یعنی آپ کی عمر میں برکت ہو، یہ حضور کو کہہ رہے. اور ایک دعا بالشر کے لیے قسم ہے، جیسے حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول، یہ شعر، سکلت بنیتی ان لم تروها تثیر النغ من طرف الکدائے. تو یہاں پر قسم معذوب ہے، واللہ سکلت بنیتی. تو یہ یہاں پر جو ہے نا وہ قسم، یہ جو ہے نا یہ بد دعا کے لیے. ابھی آپ سمجھے؟ تو یہ لعمرو کا میں جو قسم ہے یہ دعا کے لیے. لعمرو کا آپ کی عمر کی قسم، آپ کی عمر میں برکت ہو، انہم لفی سکرتہم. قسم ہے تیری جان کی، انہم لفی سکرتہم، کہ وہ اپنے مستی میں مدہوش ہے. فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ، تو پکڑا ان کو ایک چیخ نے جبریل کا. مشرکین، اس میں بھی وہی اعتراض ہے، اشرک یشرک اشراکن، یہ صبح کرنے والا، روشنی کرنے والا وہ تو اللہ کی ذات ہے، سورج نکالنے والا وہ تو اللہ کی ذات ہے. تو اے وقت داخلین فی الشرک، اس سے مراد وہ وقت ہے مجازن. فجعلنا عالیہا، تو ہم نے کر دیا عالیہا، ان کے اوپر والے حصے کو، سافلہا، اس سے نیچے. وَأَمْطَرْنَا، ہم نے
برسائے ان کے اوپر حجارتن پتھر، من سجیل کنکر کے، ان فی ذالک بے شک اس میں لآیات نشانیاں تھی للمتوسمین اے للمتفکرین جو دھیان رکھنے والے تھے، فکر کرنے والے تھے۔ وَإِنَّهَا اور بے شک یہ بستی لبی سبیل مقیم یہ واقع سیدھی راستے پر، ان فی ذالک بے شک اس میں لآیتن عبرت ہے، للمؤمنین مومنین کے لیے، لا لغیر المؤمنین مثل اصحاب الایکہ، وَإِنْ كَانَ اور شان یہ تھے اصحاب ایکہ لظالمین وہ ظلم کرنے والے تھے، وہ بن کے رہنے والے وہ ظلم کرنے والے تھے۔ ایکہ کا معنی بن ہے۔ فانتقمنا ہم نے بدلہ لیا ان سے، وَإِنَّهُمَا بے شک یہ دونوں لَبِإِمَامٍ مُبِينٍ امام کے مختلف معنی آتے، امام کا ایک معنی شہرا بھی آتا ہے، سڑک بھی ہے، تو لَبِإِمَامٍ مُبِينٍ یہ واضح سڑک پر ہے۔ اے مبین عام، شارع عام، امام شاہی ہے نا، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ امام مبین شاہی روڈ، گرانڈ ٹریفک روڈ، جی ٹی روڈ جس کو کہتے ہیں، یہ شاہی روڈ ہوتا ہے نا۔ وَلَقَدْ كَذَّبَ اور تحقیق سے تکذیب کیا اصحاب الحجر وہ سمود تھے، المرسلین پیغمبروں کی۔ تو یہ بات میں نے پہلے کہہ چکا ہوں کہ من کذب رسولا واحدا فکأنما کذب کل، جس نے ایک پیغمبر سے انکار کیا، ایک پیغمبر کی تکذیب کی، گویا سب کی۔ وآتینا ہم نے دیا تھا ان کو آیاتنا اپنے آیتیں، فکانو ہوتے عنہا اس سے موردین اعراض کرنے والے، وکانو ینحتون الجبال وہ تھے ینحتون وہ کہ وہ تراشتے تھے الجبال پہاڑ کو، بیوتن گھر، اس سے گھر بناتے تھے، آمینین اطمینان کے ساتھ۔ فأخذتهم الصیحہ پھر پکڑا ان کو چنگاری نے، مصبحین صبح کے ہونے کے وقت۔ فما اغنا پھر کام نہ آیا، عنہم ان کے، ما کانو جو کچھ وہ تھے، یکسبون کسب کرتے تھے۔ وما خلقنا السماوات اور ہم نے نہیں بنایا آسمانوں کو، والارض زمین کو، وما بینہما جو اس کے درمیان ہے، الا بالحق اگر حکمت کے ساتھ۔ وَإِنَّ السَّاعَةَ اور بے شک قیامت، لآتیۃ آنے والی ہے، فاصفح تم کنارہ کرو اس سے، الصفح الجمیل اچھے کنارہ۔ ان ربک بے شک تمہارا رب، هو الخلاق وہی پیدا کرنے والا ہے، علیم خبردار ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ اور تحقیق سے ہم نے دی آپ کو، سبعا سات آیت من المثانی جو مقرر ہے، اب مقرر ہے یا نزول میں یا مقرر تلاوت میں، والقرآن العظیم اور قرآن بڑے درجے کا۔ لا تمدن عینیک مت ڈالے آپ اپنے آنکھوں کو، الی ما متعنا ان چیزوں کی طرف،
جو ہم نے دیے ان کو، بھی علامہ متانا جو فائدہ دیے ہم نے ان سے، ازواجا منہم ان میں سے کئی طرح لوگوں کو، ولا تحزن اور آپ غم نہ کھائے، علیہم ان پر، وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ اور آپ جھکا دے اپنے بازو کو، للمؤمنین مومنوں کے لیے، وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ قَدْ أَعْنَيْتُكَ فِي الْقُرْآنِ بالقرآن عما فی ایدی الناس، حضور نے فرمایا لیس منا من لم یتعنى بالقرآن، قرآن مجید کی عظیم دولت ملنے کے بعد بھی ایک آدمی جو ہے نا وہ اس سے غنی نہیں ہوتا، تو حضور نے فرمایا یہ ہم سے نہیں ہے۔ اور وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ، اس وقت مومنین جو ہے نا وہ کون تھے؟ صحابہ تھے نا۔ یہ اللہ فی اصحاب، یہ صحابہ کا مقام ہے کہ اللہ بار بار، میں نے آپ کو بہت سی جگہ دیکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں صحابہ کی سفارش کر رہے حضور کو، یہ بھی سفارش ہے۔ وَقُلْ آپ کی دیجئے، انی انا النذیر المبین، بے شک میں جو ہے نا وہ نذیر مبین ہوں، میں ڈرانے والا ہوں۔ کما انزلنا جیسا ہم نے نازل کیا، علی المقتسمین اور بانٹنے والوں پر، الذین وہ لوگ، جعل القرآن جو بناتے قرآن مجید کو، عزین اس سے ٹکڑے ٹکڑے، وہ اس طرح کرتے کہ یا تو مراد اس سے وہ والی کتاب ہے جو ایک حصہ کو رد کرتے ایک حصہ کو مانتے، یا یہ وہ منکرین جو استہزاء کرتے تھے، آپس میں بیٹھتے ہوئے کہتا اچھا ایک سورت بقرہ ہے، گائے آپ کو پسند ہے یہ آپ کی ہو گئی، دوسرا آپ انعام چھپائے پالتے یہ آپ کا ہو گیا، ایک کہتا تھا مائدہ، وہ اچھا کھانا مجھے پسند ہے یہ میرا ہو گیا، اس طرح مذاق اڑاتے تھے قرآن مجید کا۔ اللہ فرماتے فوربک، سو قسم ہے تیری رب کی، لنسألنہم ہم پوچھیں گے، اجمعین ان سب سے، اما اس چیز سے، اما کانوا یعملون جو عمل کرتے تھے، فاصدع بما تؤمر، سو سنا دے کھول کر جو تجھ کو حکم کیا جاتا ہے، وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ آپ مشرکوں کی پرواہ نہ کرے۔ صدع اصل میں شیشہ کے ٹوٹنے کو کہتے ہیں، شیشہ ٹوٹ جائے نا اس کا جو آواز ہوتا ہے وہ درمیان میں دو ہو جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں، تو اس سے بھی آواز بھی واضح ہوتا ہے جو جدا جدا ہو جاتا ہے، تو حق کو واضح بیان کر دے۔ اور باقی یہ لوگ آپ کی مخالفت کرتے ہیں، آپ پرواہ نہ کرے۔ وہ شاعر کہتا ہے فاصدع بما تؤمر، فاصدع بما قال الرسول ولا تحف من قلت الانصار والاعوان، آپ جو ہے نا حق کو صاف بیان کرے، آپ کے مددگار کم ہے آپ پرواہ نہ کرے۔ فاللہ ناصر دینہ وکتابہ واللہ کاف عبدہ بامان، اور آپ جو ہے نا اللہ آپ کے اپنے دین اور کتاب کی مدد کرتا ہے، اللہ اپنے بندے کو امان دیتا ہے۔ لا تخش من کید العدو ومکرہم فقتالہم بالکذب والبہتان، آپ جو ہے نا اپنے دشمن کی قید اور مکر سے نہ ڈرے، ان کا قتال وہ کذب اور بہتان کے ساتھ ہے۔ فجنود اتباع الرسول ملائک وجنودہم فعساکر الشیطان، دیکھو اتباع الرسول جو ہے، جو اللہ کے بندے فرشتے ان کی مدد کے لیے آتے، اور
جو شیطان کا لشکر ہے ان کے پاس جو ہے نا شیاطین آتی ہے، تو اللہ آپ کا اپنا مدد فرشتوں کے ذریعے کرے گا۔ فَوَرَبِّكَ، قسم ہے آپ کے رب کی، لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، نو فَاسْدَعْ بِوَعْدِنَا كَفَيْنَاكَ، ہم کافی ہے آپ کے لیے، المستہدین، وہ ٹٹے مارنے والوں سے، وہ مذاق اڑانے والوں سے، الذین، وہ لوگ، یجعلون، جو بناتے من اللہ کے ساتھ الہً آخر، معبود دوسرا، فسوف یعلمون، سو وہ جان لیں گے، وَلَقَدْ نَعْلَمُ، اور ہم جو ہے نا وہ جانتے، انک، کہ بے شک، یضیق صدرک، رکتا ہے اس سے آپ کا سینہ، بما، اس چیز سے، یقولون، جو کہتے ہیں، فسبح، آپ پاکی بیان کرے، بحمد ربک، اے متلبسا بحمد ربک، اپنے رب کی خوبیاں بیان کرے، حمد بیان کر، جب آ کے فسبح، تسبیح بیان کرے، بحمد ربک، اس حال میں کہ آپ اللہ کے حمد پہ لگے ہوئے ہو، وَقُم مِّنَ السَّاجِدِينَ، اور ہو جاؤ تم سجدہ کرنے والوں میں سے، وَاعْبُدْ رَبَّكَ، اور عبادت کر اپنی رب کی، حتیٰ، یہاں تک، یأتیک الیقین، اور بندگی کر اپنے رب کی یہاں تک کہ آئے تیرے پاس الیقین، یقینی بات، وہ یقینی بات کیا ہے؟ الموت، وہ موت ہے، کہ موت تک جو ہے نا تم نے اللہ کی عبادت کرنی ہے، اس پہ قائم رہنا ہے۔ آگے جو ہے نا سورہ نحل ہے، یہ مکی ہے اور نازل ہوئے سورہ کاف کے بعد، نزول میں یہ 70 ہے، اور ترتیب عثمانی میں یہ 16 ہے، اور سورہ ہجر کے بعد ہے۔ سورہ نحل کا ماقبل کے ساتھ ربط یہ ہے کہ سورہ ہجر میں غضب کی دھمکی تھی، اب اس صورت میں وقوع عذاب کا بیان ہے، یا یہ کہو کہ وہاں پہ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اللہ کی عبادت کرو یہاں تک کہ تمہیں موت آئے۔ تو یہ موت جو ہے نا یہ قیامت صغریٰ ہے، قیامت دو، ایک قیامت کبریٰ، ایک صغریٰ ہے، من مات فقط قامت القیامہ، یہ موت جو ہے نا یہ قیامت صغریٰ ہے، اور جو بڑا قیامت آئے گا وہ قیامت کبریٰ ہے۔ اب اس صورت میں قیامت صغریٰ کا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، یہاں قیامت کبریٰ کا بیان ہے۔ سورہ نحل، اس کا جو خلاصہ ہے نا وہ یہ ہے کہ اس میں 2 دلائل عقلیہ بیان ہوں گے، تخویف دنیاوی کے 5 نمونے اس میں بیان ہوں گے، 3 اس میں سے گزشتہ اقوام سے، اور 2 جو ہے نا کفار مکہ سے، 5 تسلیات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، شکوجات اور عداوت شیطان، اس سورت کی موضوع ہے کہ مقصود وحی سے دعوت الی التوحید ہے۔ سورہ نحل کا دوسرا نام اچھا، یہ
ہاں یہ جو خلاصہ میں نے کہا نا، یہ خلاصہ میں نے گزشتہ سورت کا سنایا. اس سورت کا خلاصہ، سورہ نحل کا خلاصہ یہ ہے کہ اس سورت کے دو حصے ہیں. پہلے حصے میں نفی شرک پہ تصرف پر 6 دلائل عقلیہ، 2 دلائل وحی اور 1 دلیل نقلی قائم ہوگی. دوسرے حصے میں نفی شرک فعلی، پھر خاتمہ میں ہر 2 قسموں کی نفی پر دلیل نقلی اور دلیل وحی قائم ہوگی. اس میں دعوی توحید 3 دفعہ ذکر ہوگا. اس کے علاوہ تخویفات، شکواجات اور ازالہ شبہات ہوگا. سورہ نحل کا ایک نام سورہ نعم بھی ہے. بسم اللہ، شروع اللہ کے نام سے. الذی وہ ذات اعطی لعبادی شفا فی کتابہ فوق العسل، کہ جس نے اپنے کتاب میں بندوں کے لیے شفا رکھی ہے جو عسل گبین سے، شہد سے بھی اوپر ہے. الرحمن بتبلیغ کتابی علی الکل، کہ اپنے کتاب کی تبلیغ وہ کل کو کیا. الرحیم بتوفیق القبول علی المؤمنین. عطا امر اللہ، آ پہنچا امر اللہ، اللہ کا حکم. فلا تستعجلوا، تو تم جلدی نہ کرو اس میں. سبحانہ، پاک ہے وہ، وتعالی اور برتر ہے، عما اس چیز سے یشرکون جو یہ شریک ٹھہراتے ہیں. ينزل الملائکہ، اتارتا ہے فرشتوں کو، بالروح. الملائکہ تو سے یہاں مراد، الملائکہ تو جن سے مراد اس سے فرد جبریل ہے، بھیجتا ہے جبرائیل کو. بالروح، روح سے مراد قرآن ہے. جس طرح انسان میں روح ہو نا، اس کی آبادی ہوتی ہے، کائنات کی آبادی یہ قرآن سے ہے. سبحانہ، پاک ہے اللہ تعالی. وتعالی، عالی عما اس چیز سے یشرکون جو یہ لوگ شریک ٹھہراتے ہیں. ينزل الملائکہ من امری، اے بحکمی، علی من یشاء جس پر چاہے، من عبادی اپنے بندوں میں سے. ان انذروا، یہ کہ خبردار کرو، ڈراؤ ان کو. انہو، بے شک، لا الہ، نہیں ہے بندگی، الا، نہیں ہے لا معبود، الا انا، مگر میں ہوں، فاتقون، پس مجھ سے ڈرو. اور دلیل عقلی، خلق السماوات، جس نے پیدا کی آسمانوں کو، والارض زمین کو، بالحق کے، ٹھیک ٹھیک حق کے ساتھ، اظہار الحق کے. تعالی، اے منزہ، پاک عما اسی سے، یشرکون جو وہ شریک ٹھہراتے اللہ کا. خلق الانسان، پیدا کے انسان کو، من نطفت، نطفہ سے، بون سے. فیضا ہوا، پھر اچانک وہ، حسیم مبین، وہ جھگڑا کرنے والا ہوتا ہے ظاہر.
والانعام اور پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے چوپایوں کو، خلقا پیدا کیا اس کو، لکم تمہارے لیے، فیا اس میں، دبن اسباب گرمی کا، ومنافع اور اس میں فوائد ہے، ومنہا تاکلون اور اس سے تم کھاتے ہو، وَلَكُمْ اور تمہارے لیے، فیا اس میں، جمال زینت ہے، حین تریحون جب تم اس کو شام کو چرا کر لاتے ہو، وحین تسرحون اور جب تم ان کو چرانے لے جاتے ہو۔ دیکھو یہاں پر تریحون کا معنی یہ کہ جب جانور کو جو ہے نا چرانے کے لیے لوگ لے جاتے ہیں نا تو واپس لانے کو تریخ کہتے ہیں، اور تسرحون صبح لے جانے کو کہتے ہیں۔ تو لے جاتے آدمی پہلے اور پھر واپس لاتا ہے، یہاں الٹا کیا، واپس لانے کو پہلے ذکر کیا اور لے جانے کو بعد میں ذکر کیا۔ اصل میں اس میں نقطہ یہ ہے کہ یہ چونکہ اللہ تعالیٰ اپنے انعامات کا ذکر کر رہے اور انعامات میں اعلیٰ کو پہلے ذکر کرتے ہیں، تو آپ نے دیکھا ہوگا وہ جانور جو ہے نا وہ جب لے جاتے اس کو کھیت میں دریا کے کنارے پر وہ گھاس میں چر لیتا ہے نا، وہ جب واپس وہ گھر میں اس کو لے آتے ہیں نا تو وہ اس کا وہ صاف ہوتا ہے، اس کا جو ہے نا وہ پیٹ وہ نکلا ہوتا ہے، وہ اچھا لگتا ہے۔ اور صبح لے جاؤ تو اس وقت پہ گوبر وغیرہ لگی ہوتی ہے تو اچھا نہیں لگتا۔ تو چونکہ وہاں یہ انعامات کی جگہ ہے تو جو اعلیٰ ہے تو اس کو پہلے ذکر کیا۔ وزینتن اور او ان ربکم، اچھا، وتحملو اور تم لادتے اس کے اوپر، اسکالکم تمہارے بوجھ اٹھا لیتے ہو، تمہارے بوجھ، الی بلدن اس شہروں تک، لم تکونو کہ تم نہ ہو، بالغی پہنچتے ہوئے وہاں، الا بشق الانفس مگر جان مار کر، ان ربکم بے شک تمہارا رب لرؤوف الرحیم بڑا شفقت کرنے والا مہربان ہے۔ دیکھو یہ جو ہے نا ابھی بھی اس زمانے میں تو بہت زیادہ تھا، یہ جو گاڑیاں تیز رفتار وغیرہ یہ ٹرالی وغیرہ یہ نہ تھی تو سارا کام اسی پہ ہو رہا تھا۔ اور ابھی بھی ایسے ایسے جگہ ہیں نا، آپ ان پہاڑی علاقوں میں جاؤ گے تو پہاڑی علاقوں میں پتہ ہے ان کا وہ جو آبادی کرتے ہیں نا تو وہاں مٹیریل کا خرچہ ان کا کم ہوتا ہے، وہ لے جانے کا وہاں خرچہ بہت زیادہ ہوتا ہے۔ اب لے جاؤ گے ایسے آپ حیران ہو جاؤ گے، میں گیا ہوں، میں نے دیکھا ہے وہ، میں کہتا ہوں یار تم لوگوں نے یہ مواد یہاں کیسے لے آئے؟ وہاں بڑے بڑے لنٹر انہوں نے بنائے ہوتے، بڑے بڑے بلڈنگ، تو وہ گدھوں وغیرہ پر لے جاتے ہیں، خچر پر لے جاتے ہیں۔ تو ابھی بھی جہاں تم کوئی چیز نہیں پہنچا سکتے ہو کون کرتے؟ انہی پہ تم کرتے ہو۔ پھر آگے فرمایا وَيَخْلُقُ اور اللہ، والخیل اور والحیل اور اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا خیل گھوڑا، والبغال اور حچر، والحمیر اور گدھا، لترکبوها تاکہ تم سواری کرو ان پر، وزینت اور زینت کے لیے۔ یہ ہمارے امام صاحب کی دلیل ہے، دیکھو فرمایا کہ گھوڑے کو جو ہے نا یہ بغال اور حچر کے ساتھ ذکر کیا اور دونوں کا کام بتایا کہ یہ تمہارے سواری کے لیے اور زینت کے لیے، کھانے کے لیے نہیں ہے، کھانے کے لیے۔ امام صاحب کی دلیل ہے کہ خیل جو ہے نا اس کا گوشت حرام ہے، یہ ہے اس کی دلیل۔ وَيَخْلُقُ اور اللہ پیدا کرے گا، ماں، اب دیکھو ماں جمادات کے لیے آتا ہے، ان سواریوں کو، لا تعلمون جو تم جانتے نہیں۔ اب دیکھو قرآن مجید کے اعجاز، دیکھو یہ جہاز وغیرہ بڑے بڑے سواریاں، اس وقت قرآن مجید نے اس کے لیے اشارہ کیا جب کوئی اس کا نام بھی تک نہیں جانتا تھا۔ وعلی اللہ اور اللہ تعالیٰ پر قصد السبیل
اے بیانو سبیل، اللہ پر ہے سیدھے راستے کو بیان کرنا، یا وعلی اللہ، اور اللہ تک، علی اللہ اے الی اللہ، اللہ تک، ویصل الی اللہ، اور پہنچتا ہے اللہ تک، قصد السبیل سیدھی راہ، ومنہا جائر، اور بعض راہ کجی ہے اس میں، ولو شاء، اور اگر چاہتے اللہ تعالی لہداکم، تو ہدایت کرتے اجمعین سب کو۔ وَهُوَ الَّذِي، اللہ وہ ذات انزل، کہ نازل کرتا ہے، من السماء، آسمان سے، ماء پانی، لکم تمہارے لیے، منہ اس میں سے، شراب وہ پینا ہے، پیتے، ومنہم اس میں سے، شجر وہ درخت ہے، فیہ تسیمون جس میں تم چراتے ہو اپنے، ترعون دوابکم اپنے جانوروں کو، ینبت لکم اللہ اگاتا ہے، لکم تمہارے واسطے بھی اس سے، الزرع فصل کو، والزیتون زیتون کو، والنخیل کجور کو، والاعناب انگور، ومن کل الثمرات اور ہر قسم کے پھل، ان فی ذالک بے شک اس میں، لآیتن دلیل ہے، لقوم اس قوم کے لیے، تفکرون جو غور کرتے ہیں، وسحر لکم اور تمہارے کام میں، اللیل والنہار رات کو اور دن کو، والشمس والقمر اور سورج اور چاند کو، والنجوم اور ستارے، مسحرات جو لگے ہوئے ہیں، بامر اس کے حکم پر، ان فی ذالک بے شک اس میں، لآیات نشانیاں ہے، لقوم اس قوم کے لیے، یعقلون جو سمجھ رکھتے ہو۔ وما زرع لکم اے وما خلق لکم اور جو پیدا کیا ہے تمہارے لیے، فی الارض زمین میں، مختلفاً اس حال میں کہ مختلف الوانو ان کا رنگ، ان فی ذالک بے شک اس میں، لآیت نشانیہ، لقوم اس قوم کے لیے، یذکرون جو نصیحت حاصل کرتے ہیں، وہو الذی اللہ وہ ذات، سحر کہ تابع کیا، البحر سمندر کو تمہارے لیے، تاکلو تاکہ تم کھاؤ، منہ اس سے، لحمن طریہ تازہ گوشت، وتستخرجوا اور تم نکالو، منہ اس سے، حلیتن حلیہ کا مراد کیا ہے؟ یہ اس کو حلیتن ہم اس کو اردو میں کیا کہیا؟ ہاں کالی تو ہم پشتوں میں کہتے، زیور، حلیتن زیورات، اور نکالتے تم اس سے زیورات۔ اب یہ بے اعتبار ما یعول کہا، زیورات بعد میں بنتے، پہلے تو وہ لعالی اور مرجان آتی ہے، تلبسونہا تو یہاں پر کشاب میں ہے کہ تلبسونہا کہ پہنتی ہے اس کو تم میں سے ایک نوع، سب نہیں پہنتے، عورت پہنتی ہے، ہم اور آپ تو نہیں پہنتی، کیونکہ سونا یہ تو مرد کے لیے حرام ہے، چاندی وہ صرف 4 ماشا ہو تو وہ جائز ہے بس۔ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ، حکیم الامت حضرت شاہ شرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ موتی اور ہیرے وہ مرد کے لیے بھی جائز ہے۔ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، وَأَلْقَى اور رکھا ہے، فی الارض زمین میں، رواسیہ بوجھ پہاڑ، ام تمید بکم
یہ کہ یہ حرکت نہ کرے تمہارے اوپر، وانہارا اور نیر، وسبلن اور راستے، لعلکم تہتدون تاکہ تم راہ پاؤ، وعلامات اور بنائے علامات، وبالنجم اور ستاروں سے، ہم یہتدون وہ راہ پاتے ہیں، لیلن۔ افمن یخلق، کیا وہ ذات جو پیدا کرتا ہے سب کو، کمن لا یخلق، وہ ان کی طرح ہے جو پیدا نہیں کرتا، افلا تذکرون، تم اس سے نصیحت نہیں حاصل کرتے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ، اگر تم شمار کرو اللہ کی نعمتوں کو، لا تحصوها، تم پورا نہ کر سکو گے ان کو۔ ان اللہ لغفور، بے شک اللہ بخشنے والا رحیم مہربان ہے۔ واللہ یعلم، اللہ تعالی جانتا ہے، ما اس چیز کو، تسرون جو تم چھپاتے ہو، وما تعلنون جس کو تم ظاہر کرتے ہو۔ والذین اور وہ، یدعون جن کو تم پکارتے ہو، من دون اللہ اللہ کے علاوہ، لا یخلقون شیئا وہ پیدا نہیں کر سکتے کسی چیز کو، ہم یخلقون حال یہ کہ ان کو پیدا کیا گیا ہے، امواتن وہ مردے ہے، غیر احیائن مردے ہے، غیر احیان ان میں جان نہیں ہے، وما یشعرون اور وہ نہیں جانتے، ایان یبعثون کہ کب اٹھائے جائیں گے۔ یہاں پر حکیم علامہ شاہ شرف علی تانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امواتن بعض فی الحال اور بعض فی المآل، تو اس سے مراد اب بعض ابھی مرے، بعض بعد میں مریں گے، جیسے عیسیٰ علیہ السلام ابھی وہ حیات ہے، پھر بعد میں وہ ان کی وفات ہوگی، ایک بات۔ دوسری بات یہاں پہ ایک مسئلہ ہے، لیکن اب مجھے ایک اور مسئلہ بھی بیان کرنا ہے، ٹائم کم ہے۔ اس طرح آیات آگے بھی آ رہی ہے نا ایک جگہ پہ، اموات غیر احیاء، دوسری جگہ آ رہی ہے یہ۔ حافظ کون ہے؟ حافظ صاحب، یہ دوسری جگہ بھی آ رہی ہے نا؟ آئے گی انشاءاللہ، مجھے اندازہ ہے آئے گی، یہ غالباً 17، 18، 19 اسی میں آئے گی، پھر وہاں پہ انشاءاللہ وہ کریں گے۔ ہاں، ہمیں بھی رمضان کے بعد پتہ چل جائے گا انشاءاللہ۔ احیاء، تو اس میں ایک مسئلہ ہے، وہ پھر میں بعد میں بیان کروں گا انشاءاللہ۔ وما یشعرون وہ شعور نہیں رکھتے، ایان یبعثون کہ کب اٹھایا جائے گا ان کو۔ الہکم تمہارے معبود، الہ واحد معبود ایک ہے، فالذین پس وہ لوگ، لا یؤمنون جو ایمان نہیں لاتے، بالآخرت آخرت پر، قلوبہم ان کا دل منکرتن وہ انکار کرنے والا ہے، وہم یستکبرون اس حال میں کہ وہ تکبر کرتے ہیں۔ لا جرم ٹھیک بات ہے، ان اللہ بے شک اللہ تعالی یعلم جانتا ہے، ما اس چیز کو، یسرون جو وہ چھپاتے، وما یعلنون جو وہ ظاہر کرتے، انہ بے شک لا یحب المستکبرین اللہ محبوب نہیں رکھتے تکبر کرنے والوں کو۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اور جب کہا جائے ان کو، ماذا انزل ربکم کیا نازل کیا تمہارے رب نے، قالوا وہ کہتے اساطیر الاولین یہ تو پرانے قصے ہیں۔ اللہ فرماتے لیحملوا اوزارہم، اب عاقبت یہ ہوتی ہے تاکہ اٹھائے وہ اوزارہم اپنے بوجھ کو، کاملتاً پورے، یوم القیامت قیامت کے دن، ومن اوزار الذین، اور
ان لوگوں کے بھی بوجھ، یضلونہم جو انہوں نے گمراہ کیا ان کو بغیر علم بغیر دلیل کے، الا خبردار سا برائے ما یزرون وہ جو اٹھاتے ہیں، قد مکر الذین تحقیق سے دغا بازی کر چکے ہیں، ایک کفر الذین کفر کر چکے وہ لوگ، من قبل جو ان سے پہلے ہے، فأتی اللہ بنیانہم فقصد اللہ پر کس کیا پھر پہنچا اللہ تعالیٰ کا حکم بنیانہم ان کے عمارتوں کو، من القواعد بنیادوں سے، فحر علیہم پھر گر پڑی ان پر، السقف چھت، من فوقہم ان کے اوپر سے، وآتاہم آیا ان کے پاس العذاب غذاب من حیث لا یشعرون جہاں سے ان کو شعور نہیں تھا، ثم یوم القیامت پھر قیامت کے روز یخزیہم رسوا کرے گا اللہ ان کو، ویقول اور کہے گا اللہ تعالیٰ ان کو، این شرکائی کہاں ہیں میرے شریک، الذین وہ کنتم تشاقون جن کی تم ضد کرتے تھے، قال الذین تو بولیں گے وہ لوگ اوتوا العلم جن کو دی گئی تھی خبر، ان الحزب بے شک رسوائی، الیوم آج کے دن، والسوء اور برائی، علی الکافرین منکروں پر ہے، الذین تتوفاہم الملائکہ جن کی جان نکالتی الملائکہ فرشتے، ظالمی انفسہم اس حال میں کہ وہ برا کر رہے اپنے جانوں پر، فالقوا السلم تب وہ ظاہر کریں گے السلم عذر، السلم فرمان برداری تابداری، وہ کہیں گے ما کننا نعمل من سوء ہم تو کرتے نہ تھے کچھ برائی، بلا خبردار ان اللہ بے شک اللہ تعالی علیم جاننے والے اس چیز کو بما کنتم تعملون جو تم عمل کرتے تھے، قیل لہم ان کو کہا جائے گا، فادخلوا داخل ہو جاؤ ابواب جہنم جہنم کے دروازوں پر، خالدین فیہا تم ہمیشہ رہو گے اس میں، فلبئس بہت برا ہے، مثوی المتکبرین ٹھکانہ تکبر کرنے والوں کا، وکیلا اور کہا جائے گا للذین ان لوگوں کو اتقوا جنہوں نے پرہیزگاری کی ہے، ماذا انزل ربکم وہ کہتے تھے پرہیزگاروں کو کیا نازل کیا تمہارے رب نے، قالوا خیرا وہ کہتے تھے خیر ہی نازل کیا، وہی نازل ہوئی، للذین احسنوا جنہوں نے بلائی کی، فی ہذی دنیا اس دنیا میں، حسنۃ ان کے لیے بلائی ہے، ان کے لیے عیش حسن ہے، ان کے لیے اطمینان ہے، ولدار الآخرہ آخرت کا گھر بہتر ہے، ولنعم دار المتقین اور کیا خوب گھر پرہیزگاروں کا، جنات عدن جنت ہے ہمیشہ رہنے کی، یدخلونہا وہ داخل ہوں گے اس میں، تجری بہے گا من تحت یا اس کے نیچے، انہار نہریں، لہم فیہا ان کے لیے ہوگا، ما یشاؤون جو وہ چاہتے ہیں، کذالک اسی طرح، یجزی اللہ اللہ بدلہ دیتا ہے المتقین پرہیزگاروں کو، الذین ہم الذین یہ وہ لوگ تتوفاہم الملائکہ جن کی جان قبض کرتے ہیں فرشتے، طیبین اس حال میں کہ وہ خوشی کرنے والے ہوتی ہے، طیبین اس حال میں کہ وہ ستری ہوتی ہے، پاک ہوتی ہے، یقولون وہ فرشتے کہتے ہیں ان کو، عند الموت یا عند دخول الجنہ، سلام علیکم سلامتی ہو تم پر، ادخلوا الجنت جاؤ بیشت میں، جاؤ جنت میں، بما کنتم تعملون بدلہ اس کے جو تم کرتے تھے، هل ينظرون
یہ لوگ انتظار نہیں کرتے الا مگر ان تاتی یوم الملائکۃ کہ آ جائے ان کے پاس فرشتے، اے لقبض ارواحہم، او یاتی یا آ جائے ان کے پاس امر ربک اے عذاب ربک، تمہارا رب کا غضب، تمہارے رب کا حکم. کذالک اسی طرح فعل الذین کام کیا ان لوگوں نے من قبلم جو ان سے پہلے تھے. وہاں ظلم اللہ، اللہ نے ظلم نہیں کیا تھا ان کے اوپر، بیالاکم ولیکن کانوا لیکن ہوتے انفسہم اپنے جانوں پر یظلمون وہ ظلم کرتے تھے. فاصابہم پھر پڑے سیئات اے جزاء سیئات ان کے برائی کا بدلہ، ما اس کا عملو جو عمل کرتے تھے، وحاق بہم اور نازل ہو گئے ان کے اوپر ما کانوا یستہزئون وہ جو ٹھٹا کرتے تھے. وقال الذین اور کہا ان لوگوں نے اشرکو جو شرک کرنے والے تھے، لو شاء اللہ اگر چاہتا اللہ تعالی ما عبدنا تو ہم نہ پوچھتے، من دونی اللہ کے علاوہ، من شے کسی چیز کا، نحن ہم ولا آباؤنا نہ ہمارے آبا وجدہ، ولا حرمنا نہ حرام کر دیتے ہم من دونی اللہ کے ارادے کے علاوہ من شیء کوئی چیز. یہ دیکھو یہ اپنے شرک پہ دلیل دے رہی ہے. کہتے وہ کیا پدی کا شوربہ سب اچھتے یہ سب اچھتی شریائی. یہ مشرک کہتے ہیں کہ ہم جو شرک کر رہے ہیں نا یہ اللہ اس پہ راضی ہے، اگر اللہ نہ چاہتے تو ہم نہیں کر سکتے. کذالک اسی طرح فعل الذین، کذالک اسی طرح فعل کرتے الذین وہ لوگ، من قبلہم جو ان سے پہلے. فہل علی الرسول نہیں ہے پیغمبر پر الا البلاغ المبین مگر بات پہنچانی ہے، البلاغ المبین. وَلَقَدْ بَعَثْنَا اور تحقیق سے ہم نے اٹھائے ہیں، ہم نے بھیجے فی کل امت ہر امت میں رسول اس بات پر ان اعبدوا اللہ کہ اللہ کی عبادت کرو، واجتنبوا الطاغوت اور اپنے آپ کو بچاؤ طاغوت سے. طاغوت کا میں نے آپ کو کہا تھا کل ما شعلک عن الحق فهو الطاغوت. فمنهم بعض ان میں سے وہ ہے من هدى اللہ جن کو ہدایت کی نے اللہ نے ایمان کی طرف، ومنهم بعض ان میں سے وہ حقت کے ثابت علیہ اس پر الضلال گمراہی. فسیروا فی الارض تو گومو زمین میں، فانظر دیکھو کیف کان عاقبۃ المکذبین کس طرح انجام تھا مکذبین کا. وَإِن تحرص اگر آپ حریص و علی ہدام ان کی ہدایت پر، فإن اللہ پس بے شک اللہ تعالی لا یہدی ہدایت نہیں کرتے من ان لوگوں کو یضلوا جو گمراہ ہوتے، وما لهم نہیں ان کے لیے من ناصرین کوئی مددگار. جو خود گمراہی کی طرف جاتے ہیں تو اللہ پھر ان کو ہدایت نہیں کرتا. وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ وہ قسمیں کھاتے اللہ تعالیٰ پر، جہد ایمان سخت قسمیں، لا یبعث اللہ کے لا یبعث اللہ من یموت کہ اللہ نہیں اٹھائے گا ان لوگوں کو جو مر جائے. بلا ہاں وعدن اے وعدہم اللہ وعدن اللہ نے وعدہ کیا ان کے ساتھ وعدہ حقا سچا، ولیکن اکثر الناس لیکن اکثر لوگ لا یعلمون وہ نہیں جانتے. لیبینا لہم تاکہ بیان کرے ان کے لیے، اے اٹھائے گا تاکہ لیبینا تاکہ ظاہر کرے ان کو، الذین وہ یختلفون جو اختلاف کرتے، فی اس میں، وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ ظاہر کرے ان لوگوں کو جو کافر ہیں، انہم کانوا کاذبین کہ وہ جھوٹے ہیں. انما قولنا تحقیق سے ہمارا قول ہماری بات، لشیء ایک چیز کے متعلق، اذا اردناہ جب ہم ارادہ کرے، ان نقول لو ہم کہہ دیتے ان کو کن ہو جا، فیکن ہو جاتا ہے.
والذین وہ لوگ ہاجروا جنہوں نے ہجرت کیا فی اللہ اللہ کے راستے میں، من بعد اس کے ظلموں کہ ان پہ ظلم کیا گیا، لنبوئنہم ہم ان کو جگہ دیں گے، ہم ان کو ٹھکانہ دیں گے، فی دنیا دنیا میں حسنتاً اچھا ٹھکانہ، ولاجر الآخرت اور آخرت کا اجر اکبر بڑا ہے، لو کانوا یعلمون اگر وہ جانتے تو لیصبروا بتکلیف اللہ جو تکلیفات ان کو دی اللہ کے راہ میں پہنچتے اس پہ صبر کرتے۔ الذین وہ لوگ صبروا جو صبر کرتے ہیں، وعلی ربہم اپنے رب کے اوپر بھروسہ یتوکلون بھروسہ کرتے ہیں، وما ارسلنا اور ہم نے نہیں بھیجا قبلک آپ سے پہلے، ارسلنا من قبلک آپ سے پہلے الا رجالا مگر مرد، للملائکہ نہ فرشتے، نوحی الیہم ہم وہی کرتے ان کو، فاسألوا آپ سوال کرے اہل الذکر اہل ذکر سے، ان کنتم لا تعلمون اگر تم جو ہے نا لا تعلمون تم نہیں جانتے، تمہیں کسی چیز کے متعلق معلوم نہیں تو اس کا سوال کرو۔ تو یہ آیات یہ دال ہے، یہ دلیل ہے تقلید پر کہ فاسألوا اہل الذکر، تمہیں ایک بات معلوم نہیں تو اہل علم سے وہ پوچھو اور اس پہ عمل کرو۔ اب دیکھو اس میں ایک نقطہ یہ ہے کہ فرمایا کہ فاسألوا اہل الذکر، اہل علم نہیں کا اہل ذکر کا، کہ اہل ذکر سے آپ پوچھو۔ اہل ذکر وہ لوگ ہوتے جن کو یاد ہوتا ہے، جن کو اپنا علم یاد ہو۔ اب جس کو اپنا علم یاد ہو اپنے علم اس کے تقاضے پہ عمل کرے گا۔ اب ایک آدمی کے پاس نرے معلومات ہے اور اس کا اپنے علم پہ عمل نہیں ہے، اب میں مثلا خود نماز نہ پڑھوں آپ کو نماز کی دعوت دوں، آپ پہ اثر کرے گا؟ میں خود داڑھی نہ رکھوں آپ کو کہو داڑھی رکھو، آپ پہ اثر کرے گا؟ میں خود پاجامہ نیچے رکھوں، میں خود اور گناہ کرتا رہوں آپ کو منع کروں تو نہیں۔ فرمایا ایسے آدمی سے بات پوچھو جس کا اپنے علم پر عمل ہو، تب وہ اہل ذکر ہوگا، نفس جاننے والا کافی نہیں۔ تو دیکھو پیارو اس سے جو ہے نا وہ تقلید ثابت ہے اس آیت سے۔ اب پہلے سمجھو اصل میں یہ مسئلہ جو ہے نا یہ تقلید کا، اس میں لوگ بڑا دھوکہ دیتے۔ وہ ساتھی کہتے اہل حدیث کے دو اصول، اطیع اللہ و اطیع الرسول، کہ بس دو اصول ہے، اللہ کو مانو اللہ کے رسول کو مانو۔ بظاہر یہ الفاظ تو بہت اچھے، لیکن اس سے صحابہ، اس سے وہ اولو الامر، اس سے ائمہ اسے انکار کرتے ہیں۔ اگر اس جملے کا یہ مراد ہے کہ آپ صحابہ کو نہ مانو، آپ جو ہے نا ائمہ کو نہ مانو، تو یہ کلمۃ حق ہے، ارید بها الباطل ہے۔ اب تقلید ہے کیا چیز؟ تقلید کہتے ہیں مسائل اجتہادیہ میں وہ مسائل جو اجتہادی مسائل ہو اس میں ایسے امام کا، ایسے مجتہد کا بات ماننا جس امام کا مجتہد ہونا وہ دلیل شرعی سے ثابت ہو، اس کو کہتے ہیں تقلید۔ میں نے کیا کہا؟ دیکھو ہر مسئلے میں نہیں، وہ جو مسائل قرآن مجید میں
اور جو مسائل احادیث میں بالکل صاف واضح ہے اس میں ہم کسی امام کی بات نہیں مانتے. اصل میں یہ دھوکہ یہ دیتے کہ یہ امام کو لا کے حدیث اور قرآن کے مقابلے میں کھڑا کر دیتے ہیں کہ یہ امام کا جو قول ہوتا ہے نا یہ قرآن مجید کے مقابلے میں ہے, یہ حدیث کے مقابلے میں ہے. تو یہ بات غلط ہے. ہم امام کو مانتے ہیں, مجتہدین کو مانتے ہیں ان مسائل میں جو مسائل مجتہد فی ہے, جس میں اجتہاد ہو, اجتہادیہ مسائل ہو. اب دیکھو مسائل میں آسان لمبی بات نہیں کرتا, مسائل دو قسم پر ہے. ایک مسائل ہے جو واضح ہے, ایک مسائل ہے جو غیر واضح ہے, جو اجتہادی ہے. واضح مسائل میں کسی امام کی بات نہیں ماننی, وہ تو بس واضح ہے, وہ تو موجود ہے. جو غیر واضح ہے دیکھو اس کی 5 قسمیں ہیں. پہلی, یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ امام کی بات نہ مانو, ان کو کہو کہ اللہ کے بندو ہزاروں چیزیں ایسے جس کے متعلق نصوص نہیں ہے, نہ قرآن میں ذکر ہے نہ حدیث میں ذکر ہے, وہاں حکم کہاں سے لاؤ گے؟ مثال کے طور پر آسان مثال دیتا ہوں. اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام. اس آیات میں شراب کا حکم کا ذکر ہے. اب پورے قرآن مجید میں, پورے احادیث میں آپ مجھے کئی چرس کا حکم دکھا سکتے ہو؟ ہیرون کا دکھا سکتے ہو؟ اب ہیرون اور چرس کا حکم کہاں سے لوگے؟ تو یہ غیر منصوص مسئلہ ہے. تو اس میں ہم امام کی بات کو مانتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ اب یہاں پر دوسرا مسئلہ, یا وہ مسائل جو مسائل منصوصہ تو ہے, نص میں موجود ہے, لیکن نصوص میں تعارض ہے. قرآن مجید کے 2 آیات ہے, ایک آیات سے ایک حکم ظاہر ہو رہا ہے, دوسرے سے دوسرا. اب وہاں پر فیصلہ ائمہ کریں گے, مجتہدین کریں گے. مثلا قرآن مجید میں ہے والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسہن 4 اشہر وعشرا, کہ جس عورت کا شوہر مر گیا وہ کیا کرے, وہ اس کی عدت 4 مہینے. اور دوسری آیات میں والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا وصیۃ لازواجہم متاعا الی الحول, وہاں پر عدت 1 سال ہے. اب دونوں پہ نص موجود ہے, لیکن مسئلہ کیا ہے؟ ہم ائمہ بتائیں گے کہ اس دونوں نصوں میں سے کون سا نص ہم لیں گے. ٹھیک ہے نا؟ تیسرے, وہ مسائل ہے جو منصوصہ ہے لیکن وہ مجمل ہے. دیکھو قرآن مجید نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق. اب جو ہے نا یہ نص تو آیا ہے کہ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم مرافق تک دونوں. اب کونی داخل ہے داخل نہیں ہے, یہ کون بتائے گا؟ یہاں ہم مجتہدین کی بات مانتے ہیں. چوتھے نمبر پر وہ مسائل جو منصوصہ ہے لیکن محتملۃ المعانی ہے, نص آیا ہے لیکن اس کے مختلف مطلب ہو سکتے. تو ایک مطلب وہ ہے کہ وہ تم اور میں بیان کروں, ایک وہ ہے کہ وہ ائمہ بیان کرے. تو فرمایا کہ والمطلقات یتربصن بانفسہن 3 قروء. اب قروء میں احتمال ہے کہ اس سے مراد
حیض ہو اس سے مراد طہر ہو. اب یہاں پر ہم جو ہے نا کس کی بات مانتے؟ مجتہد کی بات مانتے. اور پانچویں قسم وہ مسائل جو منسوسہ ہے لیکن وہ کیا ہے؟ غیر متعینۃ الاحکام ہے. مثال کے طور پر ایک آیات سے فرمایا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا، جب تم احرام کھولو تو تم کیا کرو؟ شکار کرو. اور دوسری آیات ہے کہ اقیموا الصلاۃ، اب یہاں بھی امر ہے وہاں بھی امر ہے. تو اس دونوں امروں میں ایک سے تم فرضیت لیتے ہو اور ایک سے تم استحباب لیتے ہو، جواز لیتے ہو. اب یہ تم نے کہاں سے نکالا؟ تو یہ ہم نہیں بتا سکتے، یہ کون بتاتے؟ تو یہ 5 جگہ ایسے ہے کہ جہاں پر ہم کس کی بات مانتے ہیں؟ وہاں مجتہدین کی بات مانتے ہیں. اب وہ مجتہدین کون ہو؟ وہ مجتہدین تو اصل میں یہ جو 4 ائمہ ہیں نا جن کو ہم مانتے ہیں، یہ ایسے امام ہیں کہ جن کی مجتہد ہونے پر امت کا اتفاق ہے. امت نے اس پر اتفاق کیا ہے کہ اب جو ہے نا وہ حصر ان میں ہے. دیکھو علامہ ابن نجیم رحمت اللہ علیہ الاشباح والنظائر میں فرماتے ہیں صفحہ نمبر 108 پر کہ وما خالف الائمۃ الاربعۃ مخالف للاجماع، کہ ائمہ اربعہ کے خلاف فیصلہ اجماع کے خلاف فیصلہ ہے. امام شاہ ولی اللہ دہلوی رحمت اللہ علیہ حجت اللہ البالغہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 325 پر فرماتے کہ ان هذه المذاهب الاربعہ المدونہ المحررہ قد اجتماعت الائمہ، کہ اس پر ائمہ کا اتفاق ہے. تفسیر مظہری میں قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ فإن اہل السنہ قد افترق بعد القرون الثلاثة او الاربعہ على 4 مذاہب ولم يبقى مذهب في فروع المسائل سوى هذه الاربعہ فقد انعقد الاجماع المرکب على بطلان قول يخالف كله. یہ اور بھی بہت سے حوالے جاتے لیکن اس کے لیے میں آپ کو حوالہ دیتا ہوں. آپ جو ہے نا ہمارے استاد محترم شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم کی کتاب تقلید کی شرعی حیثیت بہترین کتاب ہے. انشاءاللہ آپ پڑھو گے اعتدال کے ساتھ آپ کو یہ مسئلہ سمجھ میں آ جائے گا. تو یہ جو ہے نا یہ جو ائمہ کو آپ وہ کہتے نا امامانے کہ کردن اجتہاد مردن حق بر روانے جملہ بات، یہ ائمہ نہ ہوتے تو تم بات کس کی مانتے؟ یہ تو ائمہ کی وجہ سے اللہ نے اس امت پہ بڑا احسان کیا ہے. اور یہ تکوینی طور پر جس طرح 4 بڑے امام، 4 بڑے صحابہ، 4 بڑے کتاب، اب 4 پہ جاؤ تو یہ اللہ نے بنایا اس لیے. یہ ائمہ اربعہ یہ نہیں کہ صرف یہ ائمہ تھے، اس وقت مجتہدین اور بھی بہت تھے لیکن اللہ نے تکوینی طور پر ان 4 کو قبولیت دی. ایسے عام لوگ نہیں تھے میرے تیری طرح. امام صاحب کے متعلق کہ 40 سال یہ جو ہے نا انہوں نے عشاء کی وضو پہ فجر کی نماز پڑھی ہے. 40 سال ان کی علمی مجلس لگتی تھی. کسی نے پوچھا حضرت ہماری بکری چوری ہو گئی ہے
تو انہوں نے پھر بعد میں معلومات کی کہ بکری کی عمر کتنی ہوتی ہے، تو انہوں نے کہا 7 8 سال 10 سال ہے. پھر پورے اس وقت تک بکری کا گوشت نہیں کھایا کہ پتہ نہیں ایسا نہ ہو پھر بعد میں کسی کسائی پہ بیچ دے، اس کا گوشت آئے میرے پاس اور میں کھاؤں. اتنی احتیاط. علی کل حال یہ جو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نا، بعض لوگ کہتے دھوکہ دیتے، کہتے آپ جو ہے نا ائمہ کی تقلید کرتے ہو تو آپ جو ہے نا صحابہ کی کیوں نہیں کرتے؟ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی تقلید کرو نا. یہ دیکھو یہ دھوکہ دیتے. ہم کہتے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو مقام ہے نا، امام صاحب اس کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے، لیکن امام کے لیے یہ ضروری ہوتا ہے مجتہد کے لیے کہ آپ ان کا مذہب تو لے آؤ. تو صحابی کا فقہ پیش کرنا آپ کا کام ہے اور عمل کرنا ہمارا کام ہے. وہ صحابہ کا دور وہ فقہ کا نہیں تھا، وہاں فقہ کی کیا ضرورت تھی؟ وہ اجتہاد کرتے تھے، لیکن اس وقت قرآن مجید کی تدوین اس کو جمع کرنا اور احادیث کا یہ کام تھا. اللہ نے اس دونوں کاموں کے بعد پھر فقہا کو پیدا کیا. ٹھیک ہے، تو یہ فقہا یہ معمولی لوگ نہیں تھے اور کہتے ہم حدیث مانتے ہو. بابا تم حدیث مانتے ہو، کس کی حدیث مانتے ہو؟ وہ امام بخاری کی مانتے ہو نا. اپنے آپ کو کہتے کس کو کہتے؟ ہم سلف، ہم وہ جی اپنے آپ کو سلفیان، یہ اپنے کو سلف کہتے ہیں. سلف تو اس آدمی کو کہنا چاہیے جو پہلے والوں کی بات مانے. اب یہ دلیل کس کا پیش کریں گے؟ یہ امام بخاری کا پیش کریں گے. کہ امام بخاری سلف میں سے یا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سلف میں سے؟ امام بخاری کو بات کا ہے رحمہ اللہ تعالی. علی کل حال یہ جو ہے نا، تو صحابی کا فقہ مدون نہیں ہے. امام کے لیے ہونا ضروری ہے کہ اس کا پورا فقہ کیا ہو، وہ مدون ہو، فقہ موجود ہو. تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا فقہ مدون ہے، موجود ہے. چاروں ائمہ کا فقہ مدون ہے، موجود ہے، رائج ہے. اور اس پر اب امت کا کیا ہے؟ اجماع ہے. بات سمجھے؟ ان کنتم لا تعلمون. خیر، شیخ صاحب کی کتاب پڑھو. باقی یہ جو پھر تقلید ہم کرتے پھر شخصی کرتے، اس پہ بھی بڑے دلائل ہے. آپ شخصی تقلید نہیں کرو گے نا، پھر ہر آدمی اپنا اپنا لے گا. حضور کے زمانے میں بھی، صحابہ کے زمانے میں بھی، ایک صحابی کو کہیں بھیجا تو لوگوں کو کہا آپ ان کی اس پہ عمل کرو، دوسرے والے پہ نہ کرو. آپ بات سمجھے؟ تو میں نے آپ سے کہا بس آپ حضرت کی کتاب پڑھو، انشاءاللہ اس پہ آپ کے اشکالات ختم ہو جائیں گے. صحیح ہے؟ اور اس مسئلے پہ ٹیٹ مطالعہ کرو. یہ جو تقلید کا مسئلہ ہے نا، تقلیدی شخصی پر، اس پر ٹیٹ مطالعہ کرو، ایسے کہ اس کے اوپر آپ کی بصیرت ہو. کنتم لا تعلمون بالبینات. اب یہ بابا یہ کہتے ہیں اماں کو نہیں مانتے. اب ان کو کہو، یہ لوگ یہ جو غیر مقلدین حضرات ہیں، یہ بینس کا گوشت استعمال کرتے. کہو بینس کہاں ہے؟ تم جو بینس کو استعمال کرتے ہو، بینس کا گوشت استعمال کرتے ہو، اس کا دودھ استعمال کرتے ہو، قرآن حدیث میں ہے؟ ائمہ کی وجہ سے کرتے ہو نا. ایک نہیں، یہ اتنے مسائل یہ ائمہ کی وجہ سے کر رہے ہو. یہ تو ان کا امت پہ احسان ہے. تو فرمایا ان کنتم لا تعلمون بالبینات، اے ارسلناہم، ہم نے بھیج دیا ان کو، بالبینات، بھیجا تھا ان کو نشانیاں دے کر، والزبر، اور کتابیں دے کر، وانزلنا، ہم نے نازل کیا، الیک، آپ کی طرف، الذکر، قرآن، لتبینا، تاکہ آپ بیان کرے، للناس، لوگوں کو، ما نزل الیہم، جو نازل کیا جاتا ہے ان کی طرف، ولعلہم یتفکرون، تاکہ وہ تفکر کرے. افامن الذی، کیا امن سے ہو گئے وہ لوگ، مکروا، جنہوں نے مکر کیا، السیئات، گناہوں کا، ان یخسفا، کہ ہم ان کو دنسا دے، ان یخسف اللہ، کہ دنسا دے اللہ تعالی،
بہم ان پر الارض زمین کو، او یاتیم یا آ جائے ان کے پاس العذاب غذاب من حیث اس جگہ سے لا یشعرون جس کا وہ خبر نہ رکھتے ہو، او یا خزم یا پکڑے اللہ تعالیٰ ان کو فی تقلبہم ان کے چلتے پھرنے میں، فما پس نہیں ہے وہ بمعجزین وہ چھپنے والے عاجز کرنے والے اللہ تعالیٰ کو، او یا خزم یا پکڑے ان کو علی تخوفن اے مع تخوفن خوف کے ساتھ ڈراتے ہوئے، ایک بات۔ دوسرے معنی تخوف کا معنی ہے تنقص ہے، نقص، دھیرے دھیرے کاٹتے کاٹتے کم کم کرتے ہوئے، فإن ربکم بے شک تمہارا رب لرؤوف بڑا مہربان بخشنے والے، اولم یروا وہ نہیں دیکھتے الی ما خلق اللہ اس چیز کی طرف جو پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے، من شین کسی چیز میں سے، یتفوّو کہ ڈھلتا ہے ظلال اس کا سایہ عن الیمینی یمین اب بائیں طرف، والشمائل زمین دائیں طرف، والشمائل بائیں طرف۔ دیکھو شمائل کو جمع لایا اور یمین کو مفرد لائے، اصل میں وہ جو وہاں مائیں نا وہ ماں لفظاً مفرد ہے مانن جمع ہے، تو اللہ اس لیے یمین میں جو ہے نا وہ لفظ کا خیال کیا اور شمائل میں معنی کا خیال کیا۔ سجدا للہ سجدہ کرتے ہوئے اللہ کے لیے، وہم داخرون اس حال میں کہ وہ عاجزی کرتے ہیں، تو داخرون جو ہے نا یہ صیغہ لائے ذوی العقول کا تغلیباً، ورنہ ذوی العقول کے علاوہ یہ اور بھی بہت ہے، لیکن تغلیب یہاں ان کو دیا۔ وللہ اللہ کے لیے یسجد سجدے کرتے ما وہ چیزیں فی السماوات جو آسمانوں میں ہیں، وما فی الارض جو زمین میں، من دابۃ دابہ میں سے، دابہ ہر چلنے والا، تو یہاں دابہ سے کیا مراد ہے؟ تو بعد نے فرمایا کہ یہ امام روح المانی رحمۃ اللہ علامہ آلوسی فرماتے ہیں کہ دابہ سے مراد وہ فرشتے، وہ بھی تو چلتے پھرتے آسمان میں، لیکن پھر آگے خود فرماتے کہ نہیں، چونکہ وہاں درمیان میں وہ حرف عطف آیا ہے تو معطوف غیر معطوف علیہ کا، تو معلوم ہو رہا ہے کہ دابہ کوئی اور مخلوق ہے آسمان میں اللہ کا۔ والملائکۃ ہم لا یستکبرون و تکبر نہیں کرتے اللہ کی عبادت سے، یخافون وہ ڈرتے رب اپنے رب سے، من فوقہم کہ غالب ہے ان کے اوپر، وہ یفعلون وہ کرتے ما یؤمرون جو ان کو حکم کیا جاتا ہے۔ وقال اللہ اور فرماتے اللہ تعالیٰ لا تتخذوا مت پکڑو الہین اثنین، الہین معبود دو، انما تاخذ ہے وہ الہ واحد وہ معبود ایک ہے۔ دیکھو واحد تو الہ ایک آتا ہے تو واحد کہنا، اور الہین اثنین کے ساتھ اثنین کہنا، یہ تاکید کے لیے، توحید میں جتنا تاکید ہو اتنا وہ اچھا ہے۔ فَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ پس تم خاص مجھ سے ڈرو، وَلَهُ اللہ تعالیٰ کے لیے وہ چیزیں جو آسمانوں میں زمینوں میں، وَلَهُ اللہ تعالیٰ کے لیے الدین واسبہ وہ دین ہے جو اس کی عبادت ہمیشہ ہے لازم ہے، افغیر اللہ اللہ کے علاوہ تتقون تم ڈرتے ہو، وَمَا بِكُمْ اور جو تمہارے پاس ہے من نعمت نعمتوں میں سے، فَمِنَ اللہ سو اللہ تعالیٰ کا ہے، ثم پھر اذا مسکم جب پہنچی تم کو الضر سختی، فَإِلَيْهِ تَجَرُونَ تو پھر تم اسی کی طرف چلاتے ہو، فَإِلَيْهِ تَجَرُونَ پھر اسی کی طرف جو ہے نا وہ تضرع کرتے ہو، ثم اذا کشف پھر جب دور کرتا ہے تم سے الضر تکلیف کو، عنکم تم سے، اذا فریقن پس اچانک ایک گروہ تم میں سے، برب اپنے رب کے ساتھ، یشرکون او شرک کرتے، لیکفروا تاکہ وہ منکر ہو جائے، بما اس چیز کا اعطیناہم جو ہم نے دیا ان کو نعمتوں میں سے، فتمتعوا سو مزے اڑا لو، فسوف تعلمون تم جلدی جان لوگے، ویجعلون وہ پر ٹھہراتے لما لا یعلمون ان چیز کو جو وہ نہیں جانتے، ان کے لیے نصیباً حصہ، مما اس چیز سے رزقناہم جس کو ہم نے روزی دیے، تاللہ قسم اللہ تعالیٰ کی، لتسألن سوال کیا جائے گا تم سے، عما اس چیز کے بارے میں کنتم تفترون جو تم جھوٹ باندھتے ہو اللہ تعالیٰ پر، وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ وہ بناتے اللہ تعالیٰ کے لیے البنات بیٹی یا فرشتوں کو، سبحانہ پاک اللہ تعالیٰ، وَلَهُمْ ان کے لیے ما یشتہون وہ جو اختیار کرتے ہیں، وَإِذَا بُشِّرَ اور جب خوشخبری دی جاتی احدم ان میں سے ایک کو بالانثیٰ لڑکی سے، جو ذلہ ہو جاتا ہے وجہ اس کا چہرہ مسود قال وہ کذیب، اور وہ جو ہے نا
بھرا ہوا ہوتا ہے غم سے. وہ قزیم، قزیم کا معنی ہوتا ہے آدمی بہت زیادہ غم میں ڈوبا ہونا، تو اس کو قزیم کہتے ہیں. یتوارا، وہ گھومتا پھرتا ہے، من القوم، قوم سے، قوم سے، من سوء، غم کی وجہ سے، ماں اس چیز پر، بشرا کہ جس کو خوشخبری دی جائے بھی اس پر، ایمسکو، آیا وہ چھپائے اس کو، علی ہون، خواری ذلت کے ساتھ، ام یدسو، یا اس کو چھپا دے پہ تراب، مٹی میں، الا خبردار، صاحب برائے، ما یحکمون، جو حکم کرتے، للذین، ان لوگوں کے لیے، لا یؤمنون، جو ایمان نہیں لاتے، بالآخرہ، آخرت پر، مثل السوء، ان کے لیے برا مثال ہے، وللہ، اللہ تعالیٰ کے لیے، المثل الاعلی، مثال اعلی ہے، وهو العزیز، یہی اللہ تعالیٰ غالب ہے، اور اللہ تعالیٰ حکیم ہے. ولو یؤاخذ اللہ، اگر پکڑتا اللہ تعالیٰ، الناس، لوگوں کو، بظلمہم، ان کے ظلم کی سبب، ما ترکا، تو نہیں چھوڑتا اللہ تعالیٰ، علیہ، اس پر، من زمین پر، من دابتن، کوئی دابہ، کوئی چلنے والا. اور اس پہ سوال یہ، وہ ظلم کرتا ہے انسان، لو یاخذ اللہ بظلم ما ترک علیہ دابہ، اور اللہ نہیں چھوڑے گا کس کو؟ دابہ کو. سوال سمجھے یا نہیں سمجھے؟ اور جواب یہ ہے کہ اصل میں یہاں پر دابہ کا موصوف جو ہے نا، وہ معذوف ہے علی نفس دابتن، کوئی چرنے پلنے والا کسی انسان کو اللہ نہ چھوڑتا. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ یہ دنیا میں یہ جتنے بھی چیزیں پیدا ہوئے نا، انسان کے لیے، اور انسان اللہ کی عبادت کے لیے. جب انسان نہ رہا تو پھر چیزوں کی جو حکمت ہے وہ ختم ہو گئی، اس لیے پھر دابہ وغیرہ بھی ختم ہو جائے گا. وَلَٰكِن يُؤَخِّرُهُمْ، لیکن مؤخر کرتا ہے ان کو اللہ تعالیٰ، اِلیٰ اجل مسمى، کیا، ایک وقت مقرر تک. فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ، جب آ جاتا ہے ان کا وقت، لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً، تو وہ پیچھے نہیں ہوتا ایک ساتھ، وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، آگے آتا ہے، وَيَجْعَلُونَ، وہ کرتے اللہ کے واسطے، ما اس چیز کو، یکرہون، جو جس میں ان کا جی نہ لگتا ہو، وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمْ، اور بیان کرتی ہے ان کی زبان، الکذب، جھوٹ، ان لهم الحسنى، کہ ان کے واسطے خوبی ہے، لا جرم، حق یہ بات، ان لهم، کہ بے شک ان کے لیے، النار، آگ ہے، وانہم، بے شک وہ لوگ، مفرطون، وہ بڑھائے جا رہے اس کی طرف. تاللہ، قسم اللہ تعالیٰ کی، لقد ارسلنا، تحقیق سے ہم نے بھیجا ہے، الی امم، وہ مختلف فرقوں کی طرف، من قبل، کہ آپ سے پہلے انبیاء بھیجے. فزینا، تو مزین کیا، خوبصورت بنایا ان کو شیطان نے، اعمال، ان کے اعمال کو، فہو ولیم، یہ شیطان ان کا دوست ہے، الیوم، آج کا دن، دنیا میں، ولہم، ان کے لیے، غضب علیم، درناک غضب آخرت میں. وما انزلنا، ہم نے نازل کیا، نازل نہیں کیا، علیک، تمہارے اوپر، الکتاب، کتاب، الا، مگر، لتبین، تاکہ تم بیان کرو، لہم، ان کو، الذین، وہ چیزیں، اختلف، جس میں انہوں نے اختلاف کیا، اس میں، وہدن، یہ ہدایت اور رحمت ہے، لقوم، اس قوم کے لیے جو ایمان لاتے ہیں. واللہ تعالی، انزل، نازل کرتا ہے، من السماء، آسمان سے، مان، پانی، فاحیا بالارض، تو زندہ کرتا ہے اسے زمین، بعد موتها، اس کے مرنے کے بعد، ان فی، خشک ہونے کے بعد، ان فی ذالک، بے شک اس میں، لآیۃ، ضرور بھی ضرور نشانیاں ہے، لقوم، اس قوم کے لیے، یسمعون، جو سنتے ہیں. وان لکم، بے شک تمہارے لیے، فی الانعام، انعام میں، لعبرتن، عبرت ہے. اصل میں وہ میں پہلے بس سبق ختم کر دیتا، لیکن وہ پہلے اسٹاپ پہلے سے وہاں سے بنا ہوا ہے نا، ایک رکوع باقی ہے. ان لکم، بے شک تمہارے، فی الانعام، انعام میں، چوپایوں میں، لعبرتن، سوچنے کی بات ہے. نسقیکم، ہم پلاتے آپ کو، مما، اس چیز کو، اس چیز سے، پی بطونی، جو اس کے پیٹ میں ہے، من بین فرسن، گوبر، او دمن، اور لہو کے درمیان، لبنن، خالصا، خالص دودھ، سائعن، لذیذ ہو، للشاربین، پینے والے کے ہو. بابا ایسا کب نہیں کہا ہے جس میں تم جو ہے نا
سبز گھاس ڈالو، وہ پھر نتیجے میں اسے سفید پانی نکالو، ایسا کوئی مشین ہے؟ اور ایسی ذات دکھاؤ کہ دیکھو ایک طرف جو ہے نا اس کا وہ لہو خون ہے، دوسری طرف اس کا گوبر ہے، پیشاب ہے، گھاس ہے سبز، ان سب سے جو ہے نا وہ درمیان میں وہ دودھ آ رہا ہے صاف بالکل. اس میں کہتے توحید کے دلائل ہے. وَدَمٍ لَبَسًا خَالِصًا سَائِغًا لذیذ ہے لِلشَّارِبِينَ پینے والوں کے لیے. وَمِن ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ اور بے شک وہ میوے نخیل کھجور کے، والعناب انگور کے، تتخذون کہ تم بناتے اس سے سکرن نشہ شراب. تو یہ اس وقت کی آیات ہے کہ شراب حلال تھی، یا سکرن سے مراد مٹاس ہے، ورزقاً حسنا اور رزق اچھا. ان فی ذلک بے شک اس وقت لایتن اس میں نشان ہے لقوم یعقلون اس قوم کے لیے جو عقل رکھتے ہو. البتہ یہ بات یاد رکھنا، یہ نسقیکم مما فی بطونہ، اور وہاں 18 پارہ میں آئے گا فی بطونہا، وہاں ضمیر مذکر یا مذکر کا وہاں مؤنث کا. تو اس کا آسان جواب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ الانعام یذکر و یؤنث، انعام کا لفظ مذکر بھی آتا ہے اور مؤنث بھی آتا ہے. وَأَوْحَى رَبُّكَ اور حکم دیا تمہارے رب نے إِلَى النَّحْلِ وہ شہد کی مکھی کو، ان اتخذی کہ تم بنا لو، من الجبال پہاڑوں میں سے، بیوتن چھتے اپنے لیے گھر بناؤ، ومن الشجر اور درختوں میں، ومما یعرشون اور جہاں ٹٹیاں باندھتے ہیں، جہاں اوپر چڑھتی ہے، ثم کلی پس کا پھر کا من کل ثمرات ہر قسم پھل سے، فصل کی تو تم کیا چل پھرو، سبل ربک اپنے رب کے راستوں پہ، ذللا تابدار، یخرج اللہ نکالتا ہے من بطونیا ان کے پیٹوں میں سے، شراب وہ پینے کی چیز، مختلف ان کے مختلف ہوتا ہے اس میں، الوانہ اس کے رنگ، فی شفاء اس میں علاج ہے لوگوں کے لیے، ان فی ذالک بے شک اس میں لآیۃ نشان ہے لقوم اس قوم کے لیے، یتفکرون جو تفکر کرتے ہیں، جو دھیان رکھتے ہیں، جو سوچتے ہیں. واللہ اللہ وہ ذات ہے، خلقکم جس نے تم کو پیدا کیا، ثم یتوفاکم وہ پھر تم کو موت دے گا، ومنکم بعض تم میں سے وہ ہے، یردا جو پہنچ جاتا ہے الی ارذل العمر نکمی عمر تک، لکھے لا یعلم تاکہ وہ نہ جانے، من بعد علم بعض علم کے شین کسی چیز کو، بے شک اللہ خبردار ہے قدرت والا ہے. تو یہ فرماتے کہ آدمی جو ہے نا دیکھو پہلے چھوٹا ہوتا ہے، پھر بڑا ہو جاتا ہے، پھر چھوٹا جیسا ہو جاتا ہے، اور پھر وہ اپنا گھر اور دوسرا کا گھر نہیں پہچانتا، ارذل العمر میں چلا جاتا ہے. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ لا یسیر بہذا العمر عالم القرآن کہ جو قرآن مجید کا عالم ہوتا ہے نا وہ اس ارذل العمر تک نہیں پہنچتا. اور حضور نے امت کو سکھایا ہے کہ یہ دعا کرے، اللہم انی اعوذ بک من الجبن واعوذ بک من فتنة الدنیا، اللہم انی اعوذ بک ان ارد الی ارذل العمر واعوذ من فتنة الدنیا ومن عذاب القبر. تو یہ دعا مانگا کرو کہ اللہم انی اعوذ بک من الجبن واعوذ بک ان ارد الی ارذل العمر واعوذ من فتنة الدنیا واعوذ من عذاب القبر. الحمدللہ رب العالمین. کریم خدای زمونږ ناراضي شي، الله زمونږ په حال رحم وکړي. خدای موږ ډېر کمزوري یو، الله دې کتاب په برکت موږ ته خپل قربت راکړي. الله زمونږ په زړونو باندې ته حاوي شي، الله زمونږ زړونو ته خپل معرفت واچي، الله خپل محبت ورته واچي، الله موږ ته خپل قربت راکړي. الله زمونږ په حال باندې رحم وکړي. خدای زمونږ په حال رحم وکړي. خدای تقصیرات هم معاف کړي. الله زمونږ دا مرګري الله موږ ټولو ته خپل قربت او معرفت راکړي. الله د دې سینې د قرآن مجید علوم ته کولاو کړي. الله د دې ځوانۍ کې برکت واچي. الله د دې ملک حفاظت وکړي. خدای پاکستان د عظیم د پاکستان خدای د اسلام عظیم کې لو ګرځي. الله د دې ملک حفاظت وکړي. الله په تمام دنیا کې د اسلام رڼاګانې
باندې خورې کې خدای دا رمضان چې را روان دی الله موږ کې د دې نه دی کې موږ نه صحیح عبادتونه واخلي الله به دې کې ته زموږ نه راضي شي او د خپل رضا کارونه موږ نه والي او زموږ د ټولو په حال باندې رحم وکړي الله زموږ د ټولو په حال رحم وکړي موږ چې کوم سبق کوي نبی علیه السلام نه والي تر دې وخته پورې چې موږ ته دا علم او دا دین را رسوله دی زموږ ټول استادان زموږ مور او پلار خدای مالنامه کې د دې ثواب ولیکي چې کوم وفات دي قبور منوره معطر کې چې کوم حیات دي په حال او په عیال باندې رحم وکړي الله زموږ څومره کابر مشران حیات دي الله ژوندونو کې برکت واچي الله د شیخ سے په عمر کې برکت واچي الله د دې خانقاه څومره ضرورت دي الله تعالی د غیب نه برابر کړي الله زموږ ناراضي شي اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الفقر وقنا عذاب الدين وقنا عذاب الموت وقنا عذاب البدع صلى الله عليه وسلم